السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ ماہ ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں آمد ہوئی، اور اسی طرح ماہ ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف بھی لے گئے، اور اسی موضوع کے اوپر صدیوں سے فرقوں میں آپس میں ایک جنگ چل رہی ہے کہ آیا اس ماہ ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں میلاد کو منایا جائے، اور کچھ مکتبہ فکر کہ اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے غم میں میلاد کو نہ منایا جائے، اور اسی کی وجہ سے ایک دوسرے کو ابلیس، کافر، مرتد، گستاخ رسول اور نہ جانے کیا کیا کہہ دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ جو میلاد مناتے ہیں وہ گلیوں، بازاروں اور مسجدوں میں یہ شعر کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، اور یہ انہوں نے ان کو کہا کہ جو میلاد نہیں مناتے، اور اسی طرح جو نہیں مناتے انہوں نے منانے والوں کو کہا کہ پیام توحید کے منادی میرے نبی نے وفات پائی، یہ سارے ابلیس کے خواری مگن ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں۔ دوستو، ان اشعار سے ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم ہر خاص دن میں اور ہر دینی مذاہب عقائد میں بھی ایک دوسرے کو کافر، مرتد، واجب القتل اور نہ جانے کیا کیا کہنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، اور اسی جنگ میں سب سے بڑا اختلاف کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے یا آپ کی وفات ہوئی، اور کچھ مکتبہ فکر جو کہ میلاد منانے کے قائل نہیں، وہ تاریخ 8، 9، 10 اور 11 کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اسی طرح کچھ 12 ربیع الاول کو اور باقی تاریخوں میں وفات کا دعویٰ کرتے ہیں، اور کچھ 12 پر ہی متفق ہیں کہ اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بھی اور وفات بھی ہوئی۔ تو جب ہم صحیح الاسناد احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 12 ربیع الاول کو ولادت بنتی ہے یا وفات۔ اسی طرح سیرت کے امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے تھے، عام الفیل میں، جس سال ابراہہ بادشاہ نے ہاتھیوں کے ساتھ کعبے پر حملہ کیا تھا، جب ماہ ربیع الاول کی 12 راتیں گزر چکی تھیں، اور اسی کی سند پر اختلاف کیا جاتا ہے، جبکہ سب سے پرانا یہی ایک حوالہ ہے، کیونکہ یہ حضرت انس ابن مالک کے شاگرد محمد بن اسحاق بن یسار، امام مغازی اور تابعی بھی ہیں، اور سیرت کی سب سے پہلی کتاب روئے ارض پر انہوں نے سیرت ابن اسحاق، پھر سیرت ابن ہشام، اور اسی کو محمد بن عبد الوہاب صاحب نے سیرت النبی بھی بنایا، اور اس دور میں یہ سیرت کی کتابوں کے علاوہ یہودی اور عیسائیوں کی کتابوں کے بھی ماہر مانے جاتے تھے، اور یہی حوالہ جامعہ ترمذی کی حدیث میں بھی موجود ہے۔ اور اسی طرح کتاب مختصر سیرت رسول، جس کو محمد بن عبد الوہاب صاحب کے بیٹے عبداللہ بن عبد الوہاب صاحب نے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کو 9 ربیع الاول اور اسی طرح 10 اور 12 ربیع الاول بھی بتایا، اور اسی طرح وفات کو بھی 9 ربیع الاول بتایا، اور اسی طرح شیعہ کی کتاب اصول الکافی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 12 ربیع الاول کو ہی پیدائش بتائی گئی، اور اسی طرح حافظ شیخ زبیر علی زئی نے فضائل درود کتاب میں، جس کو اس وقت کا امام بخاری مانا جاتا تھا، ولادت میں ماہ ربیع الاول 571 بروز سموار، جس سال ابراہہ کافر نے اپنے ہاتھی کے ساتھ مکے پر حملہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن بتایا، اور وفات میں 11 ہجری بروز سموار ماہ ربیع الاول بتایا، لیکن اس میں 12 ربیع الاول کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث میں جب ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ تمہاری کتاب قرآن میں ایک آیت جسے تم پڑھتے ہو، اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو یوم عید بنا لیتے، یعنی کہ سورۃ مائدہ کی آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام پسند کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم اس دن اور اس مقام کو خوب جانتے ہیں جب یہ آیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفات میں جمعے کے دن کھڑے ہوئے تھے،
اور ایسا ہی ایک اور حوالہ جامعہ ترمذی میں جب ابن عباس سے ایک یہودی نے یہی بات کی کہ اس دن جو آپ پر آیت اتری اگر ہم پر اترتی تو ہم عید مقرر کرتے، اس پر حضرت ابن عباس نے کہا کہ ہمارے یہاں 2 عیدیں تھیں، ایک جمعہ اور دوسرا عرفہ، اور یہ یوم عرفہ 9 ذوالحجہ کو جب آپ نے خطبہ حجۃ الوداع دیا تھا۔ اور اس طرح پچھلی حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات سے 3 منتھ پہلے جو کہ 9 ذوالحجہ یوم عرفہ بنتا ہے، تو اس تینوں مہینوں کو اگر آپ 30 دن کا کریں جو کہ کبھی بھی لگاتار 30 دن نہیں بنتے، تو اس حساب سے جب ہم اس ربیع الاول کو چیک کرتے ہیں تو 12 ربیع الاول اتوار والے دن بنتی ہے۔ اور اسی طرح ان تینوں مہینوں کی تاریخیں 29 کریں جو کہ کبھی بھی لگاتار 29 نہیں آتی، تو جب ہم 9 ذوالحجہ سے 12 ربیع الاول کا حساب لگاتے ہیں تو یہ 3 منتھ بعد جمعرات والے دن 12 ربیع الاول بنتی ہے۔ اور اسی طرح پہلے دونوں مہینے ذوالحجہ اور محرم کو 30 دن اور صفر کو 29 دن دیا جائے تو 9 ذوالحجہ سے لے کر 12 ربیع الاول کا اگر حساب لگایا جائے تو یہ ہفتے والے دن بنتی ہے۔ یہاں 12 ربیع الاول ہفتے کے دن بنتی ہے۔ اگر ذوالحجہ 30 دن کا، محرم 29 دن کا اور صفر 30 دن کا ہو، اور یا پھر ذوالحجہ 29 دن کا، محرم 30 دن کا اور صفر بھی 30 دن کا ہو تو یہی دن بنتا ہے۔ اور اسی طرح اگر ذوالحجہ 30 دن کا، محرم 29 دن کا اور صفر 29 دن کا ہو تو 9 ذوالحجہ سے ربیع الاول جمعے والے دن بنتی ہے۔ اور مزید یہ کہ اگر ذوالحجہ 29 دن کا، محرم 29 دن کا اور صفر 30 دن کا ہو، یا پھر ذوالحجہ 29 دن کا، محرم 30 دن کا اور صفر 29 دن کا ہو تو یہی دن بنتا ہے۔ تاریخ کی کتابوں اور سیرت کے امام اور اسی طرح وہ فرقے جو یہ تنقید کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات بھی 12 ربیع الاول کو بنتی ہے، انہی فرقوں کے اماموں کی کتابوں سے بھی اور آخر میں ان مہینوں کی تاریخوں سے بھی یہ حساب سے واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پیر والے دن تو بنتی ہے لیکن 12 ربیع الاول نہیں بنتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں تحقیق کرنے اور اپنے دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے اور حق بات کہنے کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔